الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ عبدالستار شیخ صاحب نے ابھی ایک بہت کام کی بات کہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کو اس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی شاید اب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ ہے نیک صحبت، اچھی صحبت۔ میرا تو خیر تجربہ ہے ہی، لیکن ہمارے تمام بزرگوں کا بڑا تجربہ ہے کہ نہ کتابوں سے وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، نہ ڈگریوں سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ پیسوں سے، نہ جائیدادوں سے۔ جو کسی بھی نیک آدمی کی صحبت مل جائے تو اس سے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ ساری عمر کے لیے سرمایہ کار بن جاتی ہے۔ صحبت ایسی چیز ہے، صحبت اچھی ہو تو آدمی کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے، بری ہو تو پھر جہنم کی طرف لے جاتی ہے بڑی صحبت۔ آدمی جو بنتا ہے، عالم بننا آسان ہے، اسکالر بننا آسان ہے، فلسفی بن جانا آسان ہے، ماہر ہو جانا کسی بھی پروفیشن میں آسان ہے، لیکن انسان بننا، آدمی بننا، یہ کتابوں سے نہیں ہوتا، یہ صرف صحبت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور واللہ میں اس نیت کے ساتھ یہاں حاضر ہو جایا کرتا ہوں کہ مجھے آپ حضرات کی صحبت مل جاتی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ محض تواضع نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو محض اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ کوئی بات دین کی معلوم ہو جائے گی، اللہ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے گا تو اس پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنواریں گے۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ضرورت ہے، اور میں تو اپنی نیکی کا تو کیا دعویٰ کروں، مجھے تو الحمدللہ بس ایک نعمت ملی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ نیکوں کے چہرے دیکھے ہیں، نیکوں کی دعائیں لی، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ تو اس لیے اچھی صحبت کی ضرورت اس دنیا کو جتنی آج ہے اتنی اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔ بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ کسی بزرگ کی صحبت میں گئے، بیٹھے، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جملہ کبھی بعض اوقات دل میں آ کر وہ کلک کر جاتا ہے، کوئی بھی ایک جملہ، کوئی ایک نصیحت، اور اس سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر پہلے بیان بھی کر چکا ہوں اس حدیث پر، کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ یہ ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا، خبردار سن لو غور سے، کہ وہی القلب، کہ یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ قلب ہے۔ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے قلب، یہیں ایمان رہتا ہے، یہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رہتی ہے، یہیں علم رہتا ہے، یہیں اچھے ارادے پیدا ہوتے ہیں، یہیں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں شرک رہتا ہے۔ یہ غرض وہ دنیا ہے کہ جہاں اچھائیوں اور برائیوں کا محاذ جنگ ہے۔ اب یہ اس محاذ جنگ پر لڑائی ساری عمر کی لڑائی ہے۔ یہ بات تو میں نے عبدالستار شیخ صاحب کی اس جملے کی وجہ سے کہی کہ اس وقت کی ضرورت سب سے بڑی، اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے، اور وہ حکم بھی امر کے ساتھ ہے جو کہ فرض بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ سے ڈرنے کا طریقہ، تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے
کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونو ان کو ہو جاؤ مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے اور اس کے فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ بہتر یہ ہے کہ بات سننے سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے، تو یہ عبادت بن جائے کہ انشاءاللہ اگر کوئی بات ہمارے کرنے کی ہوگی، آسانی سے کوئی گناہ چھوڑنے کا ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے عاجزی سے۔ تو اگر نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، بغیر نیت کے تو نماز بھی سنت اور فرض میں فرق کیا ہے؟ آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، 4 فرض پڑھ رہے ہیں، صرف نیت کا فرق ہے کہ نیت سنت کی کر لی تو سنت ہو گئی، فرض کی کر لی تو فرض ہو گئی۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام جہاں لیا جائے اس کی بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم کس لیے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو جب نیت ہو جاتی ہے تو وہ عمل پھر عمل لکھا جاتا ہے باقاعدہ، انما الاعمال بالنیات، سب کو معلوم ہے یہ حدیث۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب وہ کیا وعدہ ہے ابھی عرض کروں گا۔ فلا یغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے معاملے میں یہ غرور خبیث شیطان، غرور فرمایا اس کو شیطان کو۔ 3 باتیں کہیں اس آیت میں۔ ایک تو ایک وعدے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے اور وہ سچا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے پہلے اس پر بات ہو جائے۔ اس آیت میں وعدے کا مطلب ہے موت، کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا۔ یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، کفار، مشرکین، ظالم، مفسد، جتنے بھی بڑے برے جیسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، ابن آدم سے خطاب ہے کہ اے انسانوں، ہم تمہیں 3 باتیں شفقت کی وجہ سے تمہیں بتا دیتے ہیں تاکہ تم اپنا بچاؤ اور اپنا دفاع کر لو۔ مشفق